الله وبركاته. والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. محترم، قابل عزت، قابل قدر پیارے بھائیوں، ہمارے لیے سب سے بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے، اور اس کو آپ اصل کامیابی کہہ لیں، کہ وہ لمحہ مسرت، وہ انتہائی خوشی کا موقع کہ ادھر ہماری روح پرواز ہو رہی ہو اور ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے ہمیں جنت کی خوشخبری سنا رہے ہوں۔ اس خوشی کے موقع پہ دنیا کے سارے غم، دنیا کی ساری پریشانیاں، مصائب، آلام، دکھ درد، تکلیفیں، بیماریاں، لوگوں کی ناراضگیاں، تانے، یہ ہر چیز ہمیں اس وقت بھول جائے گی۔ اور سب سے بڑی بدبختی، بد نصیبی، کم بختی یہ ہے، یا انتہائی خسارہ، انتہائی نقصان، ناکامی، نامرادی، کہ ادھر روح جسم سے نکل رہی ہو اور ادھر بندہ مرنا نہیں چاہ رہا ہو، کیونکہ اس کو آگے اللہ کی ناراضگی اور اس کا غصہ نظر آ رہا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جنہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے یہ نوید، یہ خوشخبری سنائیں گے کہ اب تمہیں کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کوئی پچھتاوا نہیں ہے، تم ایسی خوبصورت زندگی گزار کے آئے ہو، تم نے میری خاطر لوگوں کی ناراضگی کو برداشت کیا ہے، لوگوں کے طعنوں کو برداشت کیا ہے، برادری تمہارے خلاف کھڑی ہو گئی تھی لیکن تم نے پھر بھی میرا دامن نہیں چھوڑا۔ تمہیں دنیا میں بڑے فائدے نظر آتے تھے دنیا کے، لیکن تم آخرت کے فائدے کو اور میری رضا کو ترجیح دیتے تھے۔ تم نے اپنے آپ کو شرک سے بچا کے رکھا، توحید پہ قائم رکھا، بدعات سے بچا کے رکھا، سنت کے ساتھ تم چمٹے رہے، اتنی پیاری زندگی گزار کے آئے ہو، اور پھر تم پہ بیماریاں بھی آتی رہیں، مصیبتیں، پریشانیاں بھی آتی رہیں، لیکن تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تم نے یہی سوچا اور یہی کہا کہ ہمارے لیے رب کی رضا کافی ہے، ہمارا رب خوش ہو، ہمیں اور کیا چاہیے، محبوب راضی ہو، بس یہی تمنا اور یہی آرزو ہے۔ تم نے میرے دیدار کے لیے قربانیاں دی کہ اللہ ہمیں تیرا دیدار چاہیے۔ تم نے میری محبت کو پانے کے لیے، میری قربت کے حصول کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کے فرشتے یہ کہیں گے اللہ تخافوا، کوئی خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، کوئی غم کی بات نہیں۔ اب جس طرح بندہ کہتا ہے نا اب ٹینشن فری ہو جاؤ، جس طرح کوئی بندہ کسی کو تسلی یوں دیتا ہے بھئی فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آ گیا ہوں نا، میں تمہارا بھائی تمہارے ساتھ کھڑا ہوں نا، اب تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے۔ تو رب تعالیٰ کے فرشتے اب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اب تمہاری ساری ٹینشن ختم، ساری پریشانی ختم۔ کیسے؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اس جنت کا سن کے خوش ہو جاؤ جس جنت کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا۔ تمہیں یہ کہا جاتا تھا کہ یوں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرتے رہو اور
اس کے اینڈ پہ تمہارے لیے جنت ہے. تم نے اس جنت کے لیے اور اللہ کے اس وعدے پہ یقین کرتے ہوئے سب کچھ قربان کر ڈالا اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت کو اختیار کیا, اللہ کی فرما برداری کو اختیار کیا. وہ جنت کا وعدہ تمہارے ساتھ آج سچا ہونے کو ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں اللہ سے بڑھ کے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ کا وعدہ جو انتہا درجے کا سچا ہے, جس سے اوپر سچائی ہے ہی کوئی نہیں. اور اللہ سے بڑھ کے کہنے میں سچا ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کے اپنے وعدے کی پاسداری میں کون آگے ہے؟ آج اللہ نے وہ وعدہ نبھا کر دیا. جو شیطان کی بات مانتے رہے ہوں گے, شیطان ان کو جہنم میں پھینکوا دے گا. وہ کیا کہے گا اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ بھئی مجھے ملامت نہ کرو, فلا تلومونی ولوموا انفسکم. مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. ان اللہ وعدکم وعد الحق. بلا شبہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا, وہی سچا وعدہ تھا. اس پہ تمہیں یقین کرنا چاہیے تھا, کیوں نہیں کیا؟ تمہاری عقل کہاں گئی ہوئی تھی؟ موت پڑ گئی تھی تمہیں؟ بے وقوف کیوں بنے؟ میرے پیچھے کیوں چلے؟ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. میں نے بھی تمہیں تسلیاں دی تھی, وعدے جھوٹے دیے تھے, لیکن میرے ہر وعدے کی خلاف ورزی وہ میں نے کرنی ہی کرنی تھی. مجھے تم سے دشمنی جو تھی, اللہ کو تم سے پیار تھا, اللہ کو تم سے محبت تھی, اللہ تمہارا خیال رکھنے والا, اس مالک کے خیال رکھنے کو تم نے عزیز کیوں نہیں جانا؟ تبھی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنی محبت, اپنی عزت, اپنے وقار کا تذکرہ کرتا ہے. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. کیا ہو کیا گیا تمہیں؟ یعنی تم سب کچھ اللہ کا ہی تو کھا رہے ہو, پی رہے ہو اور پہن رہے ہو. تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہی تو دیا ہوا ہے, پھر بھی اس اللہ کی ناراضگی اختیار کرتے ہو, اس اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو راضی کرتے پھرتے ہو, اور شیطان کے قدموں پہ چلتے رہتے. تمہیں اللہ کی بات پہ کیوں نہیں یقین آتا؟ ما لکم, کیا ہو گیا تم اللہ کی عزت, اللہ کے وقار کا کیوں نہیں خیال کرتے ہو؟ وما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ فرماتے ہیں لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر کو ہی نہیں پہچانا. جب بیماری پڑتی تھی, مصیبت آتی تھی تو روتے دھوتے تھے, جزا فضا کرتے تھے, بے صبری سے دعائیں کر رہے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیتا تھا, فقر اور افلاس سے نکال کر تونگری عطا کر دیتا تھا, تو اسی اللہ کی نہ شکری اور نہ قدری پہ آ جاتے تھے. تو ایمان والا بندہ جس نے اللہ کی خاطر سب کچھ برداشت کیا ہوگا, اس کو اللہ کی رحمت کے فرشتے یہ نوید سنائیں گے کہ بھئی وہ جو اللہ نے وعدہ تم سے کیا تھا جنت کا, وہ آج تم اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ کر لو, وہ جنت میں جانے والے ہو. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور آخرت کے معاملات میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں. دنیا میں کس طرح وہ ساتھ تھے؟ آپ کو پتہ ہے جب دل میں دو قسم کے, ایک پلس اور ایک مائنس, ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو جب تھاٹ آتی ہے, ادھر شیطان زور لگاتا ہے برائی کی طرف مائل کرنے کے لیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, ان للملک لمہ وللشیطان لمہ. ایک کچوکا مارنا ہوتا ہے شیطان کا, اور ایک کچوکا مارنا ہوتا ہے رحمان کے فرشتے کا, اللہ کی رحمت کے فرشتے کا. شیطان دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کر لو یہ نافرمانی, کوئی مسئلہ نہیں, وہ یا معمولی سا تو گناہ ہے.
اور ہر ایک بندے کے ذہن میں، اس کے دل میں مختلف طریقے سے وار کر کے اس کے دل میں خیال وہ ان پٹ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بندہ جب اس کی بات میں آ جاتا ہے، اس کے جال میں پھنس جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو گمراہ کر بیٹھتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، کیونکہ اس کو کئی وہ تسلیاں دیتا ہے۔ اور دوسری طرف رحمان کا فرشتہ، رحمت کا فرشتہ اسے کہتا ہے نا نا، اپنے اللہ کو کیوں بول رہے ہو، اس اللہ کے احسان کو کیوں فراموش کر رہے ہو؟ وہ دیکھو اللہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت، اس اللہ کی معصیت کرو گے، اس اللہ کو ناراض کرو گے؟ یار تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ یہ جو اندر جنگ چل رہی ہوتی ہے نا، جو بندہ اس میں کامیاب ہو گیا اور جس نے کہا نہیں میرا دوست وہ ہے جو مجھے اچھا مشورہ دے رہا ہے۔ کیا خیال ہے دنیا میں جب ہم کسی سے مشورہ مانگتے ہیں تو اگر وہ آپ کو مشورہ ایسا دے وہ کہ آپ نے اپنی پوری جمع پونجی وہاں پہ لگانی تھی، انویسٹ کرنی تھی، لیکن اس غلط مشورے کی وجہ سے آپ اپنا لاکھوں کروڑوں کا نقصان کر بیٹھتے ہیں، تو اس بندے کے مشورے کی اور اس بندے کی قدر آپ کے ہاں کیا ہوگی؟ یار اس نے تو میرا پٹھا ہی بٹھا دیا ہے، اس نے تو میرا بیڑا غرق ہی کر دیا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو اچھا مشورہ دیتا ہے اور آپ کے پیسے بچ جاتے ہیں، آپ بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار پلاؤ ہوئے اس بندے دا، خیر ہو اس میرے بھائی کی جس نے مجھے اتنا بہترین مشورہ دیا۔ ہم اظہار تشکر کرتے ہیں، کہتے ہیں جزاک اللہ خیرہ، بھائی اللہ آپ کو بہترین جزا دے، آپ نے مجھے بڑی مصیبت اور آفت سے بچا لیا، میں پھنسنے والا تھا، میں تباہ ہونے والا تھا، آپ نے مجھے بچا لیا۔ تو ہم تو شکر گزار بنے نا ان اللہ کے رحمت کے فرشتوں کے جو ہمارے دل میں یہ خیال ڈال رہے ہوتے کہ نہیں نیکی کو نہ چھوڑو، اللہ کی نافرمانی مت اختیار کرو۔ تو یہ ہے فرشتے کی دوستی دنیا میں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب تمہارے لیے جو تمہارا دل چاہے گا وہ حاضر ہوگا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کو تم پکارو گے۔ دنیا میں کتنی تمنائیں، آرزویں اور خواہشات ہماری ادھوری ہی رہ جاتی ہیں، لیکن جنت واحد ایسی جگہ ہے جہاں پہ میرے اور آپ کے دل میں خیال بعد میں پیدا ہوگا، وہ چیز پہلے حاضر ہو چکی ہوگی۔ تو اس جنت کے حصول کے لیے تگ و دو کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں اے اللہ اپنی کسی نیکی پہ ہمیں کوئی غرور نہیں ہونا چاہیے، نہ کوئی نماز پہ، نہ کوئی روزے پہ، نہ کوئی زکوٰۃ اور حج اور قربانی پہ، نہ صدقہ و خیرات پہ، کسی پہ گمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عمل اختیار کرتے رہنا ہے، اس کوشش کو جاری رکھنا ہے، لیکن آخر ہمیں اللہ کی رحمت ہی چاہیے، اس کی آس ہی چاہیے، اس کی محبت ہی چاہیے، اور اس کی رضا ہی چاہیے۔ تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں اے اللہ ہمارا اینڈ اچھا فرما دے، اے اللہ ہمارا اختتام اچھا ہو، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ میں تجھ سے بہترین اختتام چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن سُوءِ الْخَاتِمَةِ، اور پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں میرا اینڈ برا نہ ہو جائے، کہ زندگی ختم ہو اور ادھر تیری ناراضگی میرے اوپر مسلط ہو رہی ہو، اللہ اس برے خاتمے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ اللہ سے ہمیشہ دعائیں ہونی چاہیے، سلف صالحین کی یہ دعائیں ہوا کرتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی بلائی بھی یہی ہے بندے کے ساتھ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بہت بڑی خیر کا ارادہ فرماتے ہیں نا تو استعملہ، اللہ اس کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں، اس کو استعمال فرما لیتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیف یستعملہ، اللہ اپنے بندے کو کیسے استعمال فرماتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یوفقہ لعمل
صالح قبل الموت، کہ اللہ کا سب سے بڑا خیر کا ارادہ بندے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو موت سے پہلے نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما دے۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، برے خاتمے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب دنیا سے جائیں تو اللہ کی رضا کے ساتھ جائیں۔ کتنی ہی پیاری بات ہے کہ اللہ، پنجابی میں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے نا، اللہ جے تو بلان تے راضی تے اسی آن تے راضی۔ اللہ اگر تو بلانے پہ راضی، تیری رضا کے ساتھ اگر ہم جا رہے ہیں تو مولا ہمیں تو تیری ملاقات کا شوق ہے۔ اللہم انی اسألوک لذت النظر الى وجہک والشوق الى لقائک، اے اللہ میں تو تجھ سے سوال ہی یہ کرتا ہوں کہ تیری طرف دیکھنے کی لذت نصیب ہو اور تیری ملاقات کا شوق عطا ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک خاتمہ نصیب فرمائے کہ دنیا سے جائیں تو رب تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے ہمیں خوشخبریاں سنا رہے ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔